سال میں مرد حضرات جو عورتوں پر ظلم کرتے ہیں سب سے زیادہ ہے. تو یہ تو بیماری سب میں ہے. اور ہم یہ کہہ رہے ہیں مسلمان کہ بھئی یہ آپ قانون مت بنائیے. پہلے تو یہ کرسپانڈ نہیں کرتا, یہ کرمنل آئی پی سی کا استعمال اس میں غلط ہے, مگر مودی سرکار صرف ایک غلط پیغام دینے کے لیے اس طرح کا کام کرنے جا رہی ہے. اور انشاءاللہ تعالی نہ صرف آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ بلکہ مجھے پورا یقین ہے کہ یہاں کی برسر اقتدار ٹی آر ایس کے چیف منسٹر بھی اس پر ہمدردانہ غور کریں گے. اس لیے کہ چندر شیکھر راؤ نے مسلمانوں کی فلاح بہبود کے لیے, اقلیتوں کے لیے بہت بڑے بڑے اعلانات کیے ہیں. ہم ان سے بھی جا کر بتائیں گے کہ دیکھو یہ چیز ہے, اور حکومت کو اس کا سختی سے سیریسلی نوٹ لینا پڑے گا. یہ پرسنل لاء میں مداخلت بھی ہے اور یہ عورتوں سے انصاف نہیں ہے. اور ہم اب بی جے پی سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کو مسلم عورتوں سے اتنی ہمدردی ہے تو آپ نے کتنی مسلم عورتوں کو اسمبلی کا ٹکٹ دیا گجرات میں؟ بتاؤ آپ. ایک کو بھی, ایک مسلمان کو بھی نہیں دیے, ایک مسلمان کو نہیں دیے, مگر آپ بڑی ہمدردی کی باتیں کرتے ہیں. اچھا مودی صاحب, ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں, آپ کی سرکار سے پوچھنا چاہتے ہیں, وہ قانون کیوں نہیں بناتے اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو چھوڑ دے, وہ کہیں دور بیٹھے اور یا دلی میں بیٹھے تو اس کا کیا ہوگا؟ اس کا بھی تو قانون بننا چاہیے نا. اس کا قانون نہیں بنائیں گے. کیا آپ نہیں چاہتے کہ امینڈن عورتوں کا قانون بنے؟ آپ چاہتے ہیں نہیں ہیں؟ مودی صاحب یہ لوگ کہہ رہے ہیں بنائیے, آپ بنائیے. کون روک رہا ہے آپ کو؟ آپ کے پاس 300 سے زائد 280 ایم پی ہے. مگر یہ جھوٹ, یہ پھیلانا کہ نہیں ہمدردی نہیں ہے, یہ دھوکہ ہے خواتین کے ساتھ. کسی کو جیل میں ڈال دیں گے, وہ تو جا کر جیل میں بیٹھے گا آرام سے, بیل ہو جائے گی 6 دن 7 دن کے بعد, اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ قانون غلط ہے, اس پر حکومت کو سوچنا پڑے گا. اگر اس برائی کا خاتمہ کرنا ہے, ہم بھی مانتے ہیں برائی ہے, ہم بھی مانتے ہیں کہ ظلم ہو رہا ہے, مگر اس طرح سے نہیں روکا جا سکتا اس کو. یہ مسلم معاشرے کے ذمہ دار اس کے لیے دن رات کی کوشش کر رہے ہیں. اور میں بھی آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ کریم نگر ہو یا ضلع, کوئی بھی ضلع ہو, آپ اپنے مسائل کو دارالقضاء سے رجوع کریے, ذمہ داروں کے پاس جائیے, ان کو بتائیے. آپ جا کر اپنے آپ کو ایسے قانونوں کے حوالے کرنے سے کوئی واسطہ نہیں کر رہا ہے. اور مرد حضرات سے بھی اپیل کر رہا ہوں کہ اپنی عورتوں سے انصاف کرو. یہ بیوی ہے تمہاری, تمہارے گھر کی نوکرانی نہیں ہے. تمہاری بیوی کے اوپر ذمہ داری نہیں ہے کہ تمہارے ماں باپ کی خدمت کرنا. تمہاری بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے کہ تمہارا کھانا پکانا. تمہاری بیوی پر ذمہ داری نہیں ہے کہ تمہارے کپڑے دھونا. یہ نہیں ہے. آپ کسی بھی عالم سے فتوا لو جا کے, آپ کی کوئی حق ہی نہیں ہے کہ آپ بیوی کو مار سکیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ کبھی بھی کوئی نہیں بتا سکتا. یہ چیزوں پر ہم کو غور کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا ہے. اور پھر یہ جہیز کی لعنت, شادی کے بعد بھی ایک عجیب و غریب پریشانی. بچی کی شادی ہو گئی, بچی حاملہ ہوئی ماشاءاللہ, تو شوہر بولتا باپ کے گھر کو چلے جاؤ. بچہ یا بیٹی ہوئی تو بولتے بسم اللہ کون کریں گے؟ بسم اللہ بھی انہوں کرنا. کیا ہے یہ بتائیے آپ. ان برائیوں کا خاتمہ کرنا ضروری ہے ہم کو. جب تک ہم اپنے معاشرے کو نہیں سدھاریں گے یہ مسائل حل ہونے والے نہیں ہیں. حکومت تو صرف ایک موقع تلاش کر رہی ہے کہ کچھ نہ کچھ قانون بنا دو. ہم کو یہ بتانا ہے کہ یہ چیزیں ہیں, ہم اس کا کنٹرول کریں گے.
اور انشاءاللہ تعالی مجھے پورا یقین ہے کہ یہ برائیوں کا خاتمہ ہوگا، کیونکہ ملت کے ذمہ دار وہ پوری کوشش کر رہے ہیں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اصلاح معاشرہ کی مہم کو چلاتا ہے، اور میں اپنے ہر جلسے میں، ہر اس جلسے میں اصلاح معاشرہ کی ہم شرکت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں پر جتنے تنظیموں کے ذمہ داران ہیں، چاہے جماعت اسلامی ہو، اہل حدیث ہو، مشائخین یہاں پر موجود ہیں، مولانا عاقل صاحب کا دارالعلوم مدرسہ، تمام ذمہ دار اسی کے لیے تو کام کر رہے ہیں، مگر حکومت کی طرف سے جو کوشش کی جا رہی ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، بلکہ حکومت آنکھوں میں دھول جھونکنے کا کام کر رہی ہے۔ دوسری بات میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بابری مسجد کا مقدمہ ہے۔ بابری مسجد کا مقدمہ جب پرسوں پیشی ہوئی تو پورے ٹی وی چینل باجا بجانا شروع کر دیے کہ کپل سبل ایسا بولے، بالکل صحیح بولے کپل سبل نے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس مسئلے کو سپریم کورٹ کیا طے کرے گا مجھے نہیں معلوم، مگر جو کپل سبل نے بات کہی کہ اس مقدمے کی سماعت جولائی 2019 میں ہونی چاہیے، بری بات کیا ہے اس میں کہ 2019 کا کوئی واسطو نکالے؟ کیا راہو کیتو کا ملن ہو رہا کیا؟ سنیے آرام سے آپ، جولائی میں یہ ہم نے کہا سپریم کورٹ کیا طے کرے گا ہمارے کو کیا معلوم، مگر جب بی جے پی اس پر تنقید کرتی ہے، ہم بی جے پی سے پوچھنا چاہتے کہ گجرات کے الیکشن میں آپ نے تو ایک پکچر کو ریلیز ہونے نہیں دیا، یہ کہہ کر الیکشن کمیشن سے شکایت کی کہ گجرات کا الیکشن فری اینڈ فیئر نہیں ہوگا، ماحول خراب ہو جائے گا، تو کیا ایک پکچر 2.5 گھنٹے کا بابری مسجد اور مندر کے ایشو سے بڑا ہے؟ 2019 میں سننا چاہیے، سپریم کورٹ طے کرے، ہمارا ماننا ہے۔ اور پھر جب کبھی بھی کورٹ میں پیشی ہوگی آپ دیکھیں گے پورے ہندوستان کے ٹی وی چینل بیٹھے ہوں گے، سب لوگ بول رہے کیوں نہیں بنتی مندر وہاں پر؟ ارے بنائیے بھائی، کون روک رہا آپ کو؟ مندر ضرور بنائیے، مگر میری مرضی کی جگہ کیوں بنائیں گے آپ؟ جہاں بنانا ہے بنائیے، آپ کی آستھا ہے، صحیح ہے۔ ہر جگہ یہ بولتے نہیں، آستھا کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہندوستان کے آئین سے تعلق ہے، بابری مسجد کا مسئلہ